اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ قواعد اور گرامر کا آپ کے امتحان میں حصہ اگرچہ کم ہے لیکن اہم ہے۔ ہمارے ہاں قواعد کو یا گرامر کو خاصا مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ذرا سا غور کریں تو بہت آسانی سے یہ واضح ہو جاتے ہیں، اور ان کا جاننا نہ صرف ان سوالات کے لیے ضروری ہے جو قواعد سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ خود بخود آپ کی لکھنے کی صلاحیت، اس کے معیار میں، آپ کے جملوں کی ساخت میں واضح بہتری نظر آتی ہے۔ اس ویڈیو میں مرکبات کے متعلق بات کریں گے۔ مرکب کیا ہے اور آگے مرکب کی اقسام کو دیکھیں گے۔ تو جب گرامر میں آپ لفظ کی بات کرتے ہیں تو الفاظ یا مفرد ہوتے ہیں یا مرکب ہوتے ہیں۔ مفرد یعنی ایک لفظ، اور مرکب سے مراد دو یا دو سے زائد الفاظ سے بنا ہوا لفظ۔ دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ کے مجموعے کو آپ مرکب کہیں گے یا اسے کلام کہیں گے۔ جیسے اچھی ایک مفرد لفظ ہے اور میری کتاب یا اچھی کتاب ایک مرکب لفظ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مرکب سے کیا مراد ہے، کلام کیا ہے، یعنی دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ کا مجموعہ۔ اس اصطلاح کو سمجھنے کے بعد ان کی اقسام کی طرف چلتے ہیں، یعنی جو الفاظ کا مجموعہ ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ مختلف اشکال میں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ بنیادی طور پہ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام، اور آگے چل کے ان کی وضاحت اور تفصیل کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرکب ناقص کی۔ اب مرکب کے معنی ہم جان چکے ہیں، ناقص کے معنی ہیں ادھورا یا غیر مکمل کے۔ تو مرکب ناقص سے مراد وہ مرکب ہے، یعنی لفظوں کا وہ مجموعہ ہے جس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، یعنی کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو، اس کی بات یا کلام ادھورا ہو اور مزید الفاظ کی ضرورت محسوس ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اردو اور انگریزی، یا پاکیزہ عورت، 5 تربوز۔ اب یہ ایسے مجموعہ الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی یا مقصد نہیں ہے، لفظ بامعنی ہیں، لیکن صرف ان 2 یا 3 الفاظ سے کہنے والے کی بات مکمل نہیں ہے اور اسے کوئی معنی اخذ نہیں کیا جا سکتا، کلام ادھورا ہے۔ ایسے مجموعہ الفاظ کو، ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہیں گے۔ مرکب ناقص کی مزید کئی اقسام ہیں، جن میں مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب جاری، تابع موضوع اور تابع مہمل شامل ہیں، اور اب تفصیل سے ان پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرکب اضافی کی بات کرتے ہیں۔ اضافی لفظ سے ظاہر ہے اضافہ کرنا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک مجموعہ الفاظ مرکب اضافی کہلا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جب ایک لفظ کی نسبت یا اس کا تعلق دوسرے لفظ سے پیدا کیا جائے، اضافت ظاہر ہوتی ہو، تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اس میں پہلا لفظ مضاف الیہ جس سے تعلق پیدا کیا جائے، اور دوسرا مضاف جس کا تعلق پیدا کیا جائے، اور جب مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہوگا تو وہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ اور آپ اس کی پہچان کے لیے، اس کی نشاندہی کے لیے دیکھیں گے کہ مضاف الیہ کے آخری حرف پر ہمیشہ زیر ہوگی۔ مثال کے طور پہ درس توحید، عشق خدا، قابل قدر،
تو یہ جو مجموعہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں یہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے بنے ہیں. دونوں الفاظ کا آپس میں تعلق ہے، نسبت ہے، اور مضاف الیہ کے نیچے زیر ہے. اور اسی طرح ایک صورت مرکب اضافی کی یہ ہے کہ تعلق اور نسبت کے اظہار کے لیے بعض اوقات کے، کا، کی کے حروف بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یوں دو الفاظ میں یا اسموں میں ایک تعلق پیدا کرتے ہیں، ایک نسبت پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کتاب کا صفحہ، خدا کی محبت. یا پھر یہ کے، کا، کی کے حروف جو تعلق ظاہر کر رہے ہیں وہ بعض اوقات اسم ضمیر کی شکل میں آ جائیں گے، یعنی تمہارا ملک، میرا قلم. مرکب اضافی دو صورتوں میں عمومی طور پہ آپ کے سامنے آئے گا. ایک صورت یہ ہے کہ زیر کے استعمال سے دو مختلف الفاظ میں تعلق پیدا کر دیا گیا ہو، اور دوسری شکل میں کے، کا، کی کے حروف واضح آپ کو نشاندہی کر رہے ہوں کہ یہاں مرکب اضافی ہے، یعنی دو الفاظ میں تعلق پیدا کیا گیا ہے. اگلی قسم مرکب ناقص کی، مرکب توصیفی. اب توصیفی صفت سے نکلا ہے، چنانچہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت، یعنی ایسا لفظ جو اس کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے، مثلا لمبی نظم، مشکل سوال، نیک عورت. تو صفت اور موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے. مثال کے طور پہ مشکل سوال، تو سوال موصوف ہے، مشکل صفت ہے، تو ان کا مجموعہ مرکب توصیفی کہلائے گا. اور یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہمیشہ اردو میں موصوف بعد میں آتا ہے اور اس کی خصلت پہلے بیان ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں مرکب عطفی کی طرف. تو عطف ایسے حروف کو کہتے ہیں جو دو الفاظ یا دو کلموں کو یا دو اسموں کو ملائیں، یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور یا پھر واو کا جو حرف ہے، یعنی سیر و تفریح، صاغر و مینا، شاعر اور ادیب، روز و شب. تو جب ایسے الفاظ آئیں جس میں واو یا اور کا لفظ استعمال کر کے ان دو الفاظ کو آپس میں ملایا گیا ہو تو وہ مرکب عطفی ہوگا. ایک اور بہت آسان قسم مرکب ناقص کی مرکب عددی ہے. عددی کا لفظ عدد سے نکلا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ جانتے ہوں گے اس کا معنی، یعنی کہ تعداد. ایسا الفاظ کا مجموعہ جو اسم کی تعداد کو، اس کی گنتی کو ظاہر کرے. مثال کے طور پہ 10 کتابیں، 6 شہر، 8 قلم. ایسے مجموعے کو مرکب عددی کہیں گے. اچھا، اب آتے ہیں مرکب اشاری کی طرف. تو اشاری لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے اشارہ کرنا. تو اب ذرا سوچیں کہ اشارہ کرنے کے لیے ہم روزمرہ زبان میں کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ، یہ، ان، اس، ان یا اس. جب اسم کے ساتھ ان الفاظ کا یا دوسرے لفظوں میں ہم انہیں رائبر کی روح سے اسم اشارہ کہیں گے، ان کا استعمال ہوگا. آپ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ وہ لڑکا، یہ کاغذ، اس کہانی، ان اساتذہ. تو اسے مرکب اشاری کہیں گے، یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں ایک لفظ دوسرے لفظ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں مرکب جاری کو. تو یہاں بھی نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مجموعہ الفاظ یا وہ مرکب ہے جس میں بات نامکمل تو ہے
ہم مرکب ناقص کی بات کر رہے ہیں نا، اس کی ہی ایک قسم ہے یہ، تو بات نامکمل ہے، ادھوری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جاری بھی ہے۔ یہ جو جاری ہونے کا احساس ہے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کمرے میں، کراچی سے، میز پر، تو یہ جو پر، تک، میں، سے، یہ والے جو حروف ہیں، یہ جب کسی اسم کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ مرکب جاری کو ترتیب دیتے ہیں اور بات کے، کلام کے جاری ہونے کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا مجموعہ الفاظ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں تابع موضوع کی طرف۔ ممکن ہے آپ کو تابع موضوع اور تابع محمل مشکل لگیں، لیکن یہ بھی بہت آسان ہے۔ تابع موضوع کو اگر دیکھا جائے تو موضوع کے معنی ہیں بامعنی لفظ کے۔ چنانچہ دو ایسے الفاظ کا مجموعہ جس میں دونوں الفاظ بامعنی ہوں، یا ایک بامعنی لفظ کا دوسرے بامعنی لفظ کے ساتھ شامل کیا جانا تابع موضوع کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ روکھی سوکھی، مار پیٹ، پڑھائی لکھائی، تو دونوں الفاظ، پڑھائی لکھائی اگر تابع موضوع ہے تو پڑھائی اور لکھائی دونوں بامعنی الفاظ ہیں، اور دونوں کو کسی نہ کسی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں تابع محمل کی طرف۔ تو محمل یاد رکھیں بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، زائد لفظ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ دو ایسے الفاظ کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ ہو اور دوسرا اس کے ساتھ بے معنی لفظ شامل کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ گپ شپ، دھوم دھام، جھوٹ موٹ، تو پہلا لفظ بامعنی ہے، دوسرا لفظ بے معنی ہے، وہ ایک زائد، ایک فضول لفظ ہے جس کا اپنی ذات میں کوئی معنی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے مجموعہ الفاظ کو تابع محمل کہیں گے، اور یہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ اب آپ نے مرکب ناقص کی تمام اقسام دیکھ لیں، اب آتے ہیں مرکب کی دوسری قسم مرکب تام کی طرف۔ تو مرکب ناقص یہ تھا کہ لفظوں کا وہ مجموعہ ہے جس سے معنی اخذ نہیں کیا جا سکتا، وہ غیر مکمل ہے۔ اس کے برعکس مرکب تام دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جس سے کہنے والے کا مقصد بھی پورا ہوتا ہو اور سننے والے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، یعنی ایک مکمل جملہ ہو جس سے معنی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کلام کو یا ایسے مرکب کو مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام کی دو اقسام ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ ہم نے دیکھا کہ مرکب تام سے مراد ایسا مجموعہ الفاظ ہے جو بامعنی ہے، جس کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں مکمل طور پہ آ جاتا ہے، کلام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مختصراً اس کی اقسام پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ جملہ انشائیہ ایسا جملہ ہے، ایسا مجموعہ الفاظ ہے جس میں فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو، یعنی کسی بات کا حکم دیا گیا ہو یا کسی بات سے روکا گیا ہو یا اس میں سوال کیا گیا ہو، ندا ہو یا تمنا ہو۔ مثال کے طور پہ کتاب پڑھو، یہاں مت جاؤ۔ اسی طرح جملہ خبریہ جو ہے وہ ایسا جملہ ہے، ایسا مجموعہ الفاظ ہے جس میں کسی بات کی صرف خبر دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ علی ذہین ہے یا علی نے جلسے میں تقریر کی۔ یہ دو اقسام ہیں مرکب تام کی، لیکن دونوں میں ہی آپ دیکھیں گے کہ مکمل طور پہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ تھی مرکب کی مختلف اقسام جن کی تعریف کا جاننا اور انہیں سمجھنا ضروری ہے، تاکہ جب امتحان میں ان کی نشاندہی کروائی جائے تو وہ مشکل نہ ہو، چاہے وہ شعر
کی صورت میں ہو یا تفہیمی عبارت میں سے ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ امید ہے ان کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔